اے اللہ تیرا شکر ہے، میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے خنزیر سور بنایا، بے نماز نہیں بنایا۔ آتے جاتے تمہارے گھر پر نظر ڈالتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بے نماز ہیں۔ جب کوئی بے نماز کی نظر تیرے گھر پر پڑتی ہے، تیرے دروازے پر پڑتی ہے، اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ 5 نمازوں کی بھی پابندی ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ میرے بھائی، کام نماز سے یہ مت کہو کہ کام ہے، بلکہ کام سے یہ کہو کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ جب تم کام کو یہ کہو گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کام مجھے چھوڑنا ہے، تو کام چھوڑ کر نماز کے لیے آؤ گے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نماز جو تحفہ رب نے معراج میں عطا کی ہے، اور فضائل اعمال میں شیخ نے صاف لفظوں میں لکھا ہے، فضائل اعمال آپ پڑھتے ہیں کہ اسلام یعنی مسلمانوں میں اور کافر میں، کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، میں مطلب بیان کر رہا ہوں کہ اسلام اور کفر میں، مسلمانوں اور کافروں میں فرق صرف نماز ہی کا ہے۔ نماز ایک دائرہ ہے، ایک دیوار ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو سمجھ لو کہ کامیاب ہے۔ اور سنیں، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ مردہ ہے۔ میں آپ کو خالد بن ولید کی بات سناؤں۔ یرموک کی لڑائی ہے، یرموک کی لڑائی میں خالد تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، خالد اکیلا کھڑا ہوتا ہے، اور خالد کہنے لگے میں اکیلے جاؤں گا۔ ابو عبیدہ بن جراح پیچھے سے کہنے لگے خالد یہ کون سا انصاف ہے، وہ 60,000 ہے، تم اکیلے جاؤ گے؟ 60,000 60,000 60,000 کے مقابلے میں اکیلے جانا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح نے ضد کی، اصرار کیا، تو خالد نے کہا ٹھیک ہے، جب ایسی بات ہے تو وہ 60,000 ہے، مجھے 60 دے دو، صرف 60 یعنی ایک آدمی کے مقابلے میں 1,000۔ یہ بھی کوئی انصاف نہیں لگ رہا ہے۔ لیکن خالد سے پوچھا گیا خالد آپ نے یہ فیصلہ کیوں لیا سب سے پہلے کہ میں اکیلا جاؤں گا، پھر بعد میں ہمارے اصرار پر 60 آدمی کو لے کر جانے کے لیے تیار ہوئے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت خالد کہنے لگے کہ میں نے اپنے آقا سے سنا ہے، آقا کی زبان سے سنا ہے کہ جو دل ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ نماز ایک ذکر ہے، بے نماز مردہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ مردہ ہے۔ ہم نمازی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم زندہ ہیں۔ ہم مردوں کے مقابلے میں 1 جائے یا 60 جائے، فرق کیا پڑتا ہے؟ ہم سامنے والے کو مردہ سمجھتے ہیں۔ یہ ایمانی طاقت ہے، ایمانی غیرت ہے۔ اور سنیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والمنافقین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بوڑھی مائی آتی ہے اور آ کر عرض کرنے لگی اے امیر المومنین، یہ چراغ ہے، یہ ڈبیا ہے، اس ڈبیے میں جو تیل ڈالا کرتی تھی مہینہ چلتا، اس ڈبیے کا تیل مہینہ چلتا، لیکن کچھ دنوں سے 15 دنوں میں یہ تیل ختم ہو جاتا ہے، بے برکتی آ گئی ہے۔
حضرت عمر نے ان سے پوچھا مجھے کیا ہو سکتا، یہ نہیں، یہ پورے حالات معلوم کرنے کے بعد عمر نے کہا مائی تمہارے گھر کے جو صدر دروازہ مین گیٹ تھا اس پر جو پردہ ڈلا ہوا تھا تم نے اس پردے کو نکال لیا ہے، کھول دیا ہے، لوگ آتے جاتے تمہارے گھر پر نظر ڈالتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بے نماز ہیں، جب کوئی بے نماز کی نظر تیرے گھر پر پڑتی ہے، تیرے دروازے پر پڑتی ہے، اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ میرے اور تیرے گھر میں بے نماز ہے، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، ہم نماز نہیں پڑھتے، کہاں سے برکت آئے گی؟ اور بے نماز کی بات آئی تو ایک بات اور سنا دوں، بات کڑوی ہے، اچھی بات یاد آ رہی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی جانور ہے، جاندار، تو ہر جانور بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، یہاں تک کہ بات کڑوی کے بتانے چلا ہوں، گدھا بھی، کتا بھی، سور بھی۔ اب آپ کہیں گے کیا مولانا ربانی صاحب آج اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہاں میں سنانے چلا ہوں آج، آپ بات کڑوی لگے گی یقیناً۔ جو کتا ہے وہ کتا اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، یا اللہ اچھا ہوا تو نے مجھے کتا بنایا، گدھا نہیں بنایا، اسی لیے کہ گدھا کی جو آواز ہے وہ قبیح ہے، منکر ہے، بری آواز ہے، اچھا ہوا اللہ تو نے کتا بنایا ہے، گدھا نہیں بنایا ہے۔ گدھا اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، یا اللہ تو نے اچھا ہوا گدھا بنایا، سور نہیں بنایا۔ لیکن اور سور یہ دعا کرتا ہے، بات کڑوی ہے، اللہ اچھا ہوا تو نے مجھے اور سور بنایا۔ کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے خنزیر سور بنایا، بے نماز نہیں بنایا۔ بات تو کڑوی ہے، ہم یجعلنی تارک الصلاۃ، اچھا ہوا بے نماز نہیں بنایا۔ شرم آنی چاہیے، نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں سے نکل گئی ہے، نماز کی عظمت آج ہمارے دلوں میں سے نکل گئی ہے، ادھر آزا ہوتی رہتی ہے۔ بھائی برا نہ مانے آپ، کچھ لوگ بہت پہلے آ جاتے ہیں، پوری مسجد یہاں تک بھری رہتی ہے میرے آنے سے پہلے، 3 گھنٹہ معافی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں یہ بات پر، 3 گھنٹہ مووی دیکھیں گے، 3 گھنٹہ سنیما دیکھیں گے، فلم دیکھیں گے، بیزار نہیں ہوگا، مزہ آ رہا ہے، کبھی رو رہا ہے، کبھی ہنس رہا ہے، کبھی گا رہا ہے، کبھی مسکرا رہا ہے، فلم چل رہی ہے دیکھ رہا ہے، کوئی بولتا ہے ایکشن اچھا ہے، کوئی بولتا ہے گانا اچھا ہے، کوئی بولتا ہے نہیں ان کی اداکاری اچھی ہے، کوئی بولتا ہے ڈانس اچھا ہے، ساری باتیں 3 گھنٹہ برباد کرتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے 3 گھنٹہ، اور جب سنیما ہال سے نکل کر آتا ہے نا ایسا لگتا ہے جیسے کتا نے چہرے پر پیشاب کر دیا ہے، 3 گھنٹہ برباد کرتا ہے، بیزار نہیں ہوتا۔ 10 منٹ کا وقت نماز کا ہے، 10 منٹ میں فرض پڑھ کے جا سکتا ہے، یہاں آنے میں بیزار ہوتا ہے۔ آدھا گھنٹہ بیان ہوتا ہے حضرت کا، جو پہلے سے ہی آ کر بیٹھتے ہیں ان کو بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے کہ ایک ایک واقعہ ان کے دل دماغ پر ہوتا ہے، ایک ایک بات ان کے دماغ پر ہوتی ہے۔ جو بیچارے آخر میں آتے ہیں وہ گھڑی دیکھتا رہتا ہے، ٹائم ہو گیا، حضرت ابھی بیان ختم کرے نہیں،
کیونکہ کچھ سنا نہیں ہے. اور جو بیچارے پہلے ہی آئے ہیں وہ بیچارے مجھے کئی کو حضرت تمہیں ختم کر دیے, ذرا واقعہ پورا کر دینا تھا. نہیں بابا آئندہ جمعہ کر تو. یہ ہمارا ماحول بن گیا ہے, دین سے دوری.